صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور تحقیم برداشت کی ہے، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے، تاریخ کی دشوار ہے۔ تاریخ کتابیں ان واقعات سے بری ہوئی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا علیحدہ رہا۔ ہم ان کے معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے۔ اس باب میں چند قصوں کو نمونہ کے طور پر ذکر کرنا ہے۔ ان میں سب سے پہلے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قصے سے ابتدا کرتا ہوں کہ حضور کا ذکر برکت کا ذریعہ ہے۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئے اور تھوڑے سے ایسے لوگ تھے کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر کرتے تھے۔ حضور کے چچا ابو طالب بھی ان نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا نبی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے محرہ سلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیفہ کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے فخر مل اور دین کی پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے ان کے دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم آپ کی مشہور مہمان نوازی کے حیث سے ایک نودار مہمان کی خاطر مداحرت کرتے صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارانہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ ان جن لوگوں کے سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مضاحک گفتگو کریں گے، ان میں ایک شخص بولا کہ اور مہذب گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ اور آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ دوسرا بولا کہ اللہ تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجے۔ کلمات تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے اگر تو واقعی نبی ہے جیسے کہ گواہ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو اہمیت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ
جائے قبول کرنے کے حضور سے کہا کہ ہمارے شہر فوراً نکال جاؤ اور جہاں تمہارے جہاد کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان سے لیکن مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو بیچ لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں بجائیں، پتھر ماریں۔ کے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو بیچ لگا دیا، آپ کا مذاق اڑایا، تالیاں بجائیں، پتھر مارے۔ جاتی کہ آپ کے دونوں جو تھے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریفوں سے اطمینان ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔ توجہ سنیں، پورا ختم کرنا ہوتا ہے۔ ایک منٹ سمجھ کہاں تک ہوا؟ آگے دیکھیں جی، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی لا من تکلنی الی بعید یتجاہمنی ام الی عدو ملکتہ امری۔ توجہ فرمانی ہے، ان لم یکن بکا علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوسع لی، اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان تنزل بی غضبک او یحل علی سخطک لک العتبی حتی ترضی ولا حول ولا قوة الا بک۔ ترجمہ دیکھو بھائی، دعا ہے بہت۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا شکوہ ایک دعا کی ہے، اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی، اے ارحم الراحمین تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر تجھ روح ہوتا ہے یعنی غصہ کرتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہے؟ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرہ کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کو اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ اب یہ کس نے دعا مانگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتنی تکلیف دی انہوں نے؟ اب آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا فرق کرتے ہیں۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو جوش آیا، غصہ آیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے وہی سنی ہے، پیچھے گفتگو سنی ہے نا، کوئی کیا کہہ رہا تھا، کہتا ہے ان کو نبی بنانے کے لیے اللہ آپ ہی ملیں، کوئی کہتا ہے میں بات نہیں کرنا تھا، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا۔ ٹھیک ہے جی، گفتگو سنی یعنی سارا کچھ اللہ نے لکھا ہوا، سارا کچھ اللہ جانتے ہیں نا۔ آپ سے وہی سنی اور ان کے جو بات سنے، اور ایک فرشتہ جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں، یعنی فرشتہ کون؟ پہاڑوں کی ڈیوٹی جو کرتا ہے، پہاڑوں کو جو مرضی کرے وہ اللہ کے حکم سے ہلا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس فرشتہ نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں گا، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں
اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ان کی اللہ کی پرستش کریں گے اور اس کی کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے۔ یہ اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کیا ہیں؟ امتی ہیں، کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا۔ ظلم سے کسی کی ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف و مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بدعا فرماتے نہ کوئی بدلہ لیتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لیتے اور بدعا دے دیتے تو کیا ہوتا؟ ختم ہو جاتے نا، پیسے جاتے، پہاڑ آتے، جو مرضی ہوتے۔ بدعائیں کی بھی ہیں، اپنی ذات کے لیے کم کی ہیں، اوروں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے لیے، سمجھ آئی؟ جو بدعائیں کی ہیں۔ شعر والا واقعہ آپ نے طارق جمیل صاحب سے سنا ہوگا، جو وہ تھے عتبہ اور عتیبہ، دو جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طلاقیں دی تھیں، سمجھ آئی؟ ان کو شعر نے، انہوں نے پھر گستاخی کی، دکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بدعا کی ہے۔ لیکن اپنی ذات کے لیے اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں تھا یا آپ نے بدعا نہیں کی، اسی لیے آج تک پھر ان کی نسل سے محمد بن قاسم بھی پیدا ہوئے اور بہت سارے لوگ ابھی بھی وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ جماعت میں بھی لگے ہوئے، تبلیغ میں بھی لگے ہوئے۔ ایسے لوگ جو طائف والی بستی کے بھی یہاں ملے کہیں نہ کہیں، آتے رہتے جماعت میں، بتاتے ہیں کہ ہم اسی طائف کے انہی کی اولاد ہیں جنہوں نے ایسی باتیں کی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اخلاق سیکھنے ہیں اور جہاں پہ برداشت کرنا ہے، برداشت کا چانس ہے تو برداشت کرنا ہے۔ جہاں پہ دیکھتے ہو غصہ کرنے کا کوئی فائدہ ہے، غصہ کچھ کرنا ہے تو کرنا بھی، یہ نہیں کہ اس واقعے کو آپ ایک ہی طرف لے جائیں گے، بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ ہماری مغل ہوم کلاس کی پہلی کلاس کا پہلا سبق فعل اعمال کا ہے اور باقی سبق ہمارے چلتے رہیں گے۔ ٹائم کی پابندی کریں گے تو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ نہیں پابندی کریں گے، مرضی کریں گے تو پھر میں مرضی کروں، اپنی مرضی کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارے ساتھ شامل ہیں جی سمیر، حضان، عبداللہ، کاشی، بنت مغل، معاذ، علی معاویہ۔ تو باقی یہ اسباق جہاں بھیجے جائیں گے خصوصاً پیپل کالونی ارد و گرد والوں کو، تو اپنے بچے بچیوں کو آپ بھیج سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔